اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش حیات پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا ہے، اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ SNN چینل کی جانب سے یہ ویکلی پروگرام یعنی ہر جمعے کو نقش حیات پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے معارف محمد و آل محمد ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ ان احادیث کو، ارشادات و فرامین کو وہ اپنی زندگی کے لیے اسوہ، اگزامپل اور نمونۂ عمل قرار دیں۔ آج آپ احساس کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے زبان۔ زبان کیا ہے، اس پر تو مسلسل کئی تقریریں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا جو انداز ہے، جو خیال ہے اور جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو مکمل کروں، تاکہ ہر ایک اسے سننے کے لیے آمادہ رہے۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدائے نہج البلاغہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لسان العاقل وراء قلب۔ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حدیث کے ذیل میں لوگوں نے تقریریں کی ہیں، یہاں تک کہ یورپ میں غیر مسلمین نے، یورپ اور امریکہ میں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس حدیث کے ذیل میں جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اپنی باتوں کو رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلب، عقل مند کی زبان جو ہے اس کے دل کے پیچھے ہوا کرتی ہے۔ آپ نے غور کیا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، لسان العاقل وراء قلب، عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ وقلب الاحمق وراء لسانہ، اور احمق کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہوا کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یعنی کیا مقصد؟ یعنی عقل مند جو ہے اس کی زبان پیچھے ہوتی ہے اور اس کا دل سامنے ہوا کرتا ہے، یعنی جب وہ بولتا ہے تو پہلے دل سے پرمیشن لیتا ہے کہ دیکھو ہم جو یہ بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب اور دل جو ہے وہ ہمارے اعضاء و جوارح کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، اور سمجھدار بادشاہ ہے۔ لہذا جب عقل مند بادشاہ سے پرمیشن لیتا ہے کہ یہ سینٹنس، یہ جملہ میں بولوں، تو بادشاہ ذل الہی فوراً کہتے ہیں کہ اسے بول سکتے ہو اور یا اسے نہیں بول سکتے۔ لیکن جو احمق ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وقلب الاحمق وراء لسانہ، اور جو احمق کا دل جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟
احمق جب بولتا ہے تو دل سے کوئی سوال نہیں کرتا، دل سے پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ بول دیتا ہے، جبکہ اسے دل سے پوچھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ مولا فرماتے ہیں، ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ العاقل لا یستغنی عن المشاورہ، جو عقل مند ہوتا ہے نا اسی کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس حدیث کو، اور جو میں نے دوسری حدیث مولا علی کی فرمائی بیان کی ہے، آپ جو ہے اس میں دیکھیں جو مولا نے فرمایا ہے کہ العاقل لا یستغنی عن المشاورہ، جو عقل مند ہے اسی کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو احمق ہے وہ تو اپنی حماقت کو جو ہے عقل مندی سمجھ کر جو ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا زبان بہت ہی امپورٹنٹ ہے، زبان بہت ہی اہم ہے۔ رسول خدا نے مسجد نبی میں آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی تھی تو اصحاب سے سوال کرتے تھے، یہ بتاؤ کیا اس ٹاپک پہ، اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے؟ تو ایک دن جو ہے یہی انداز پیغمبر کا تھا، آپ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا الا اخبرکم بعیسر العبادہ واہونها علی البدن۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا کیا تمہیں آج میں سب سے آسان جو عبادت ہے تمہارے بدن کے لیے، میں اس عبادت کو بیان کروں؟ ایزیسٹ، سب سے آسان عبادت، ایزیسٹ ورشپ، سب سے آسان عبادت جو ہے میں اسے بیان کروں تمہارے لیے؟ لوگوں نے کہا ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ بیان کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور حسن خلق، اچھا اخلاق۔ خاموشی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، آسان عبادت ہے، اور حسن اخلاق میں بھی آپ کا کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے، آپ کو زحمتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ فرماتے ہیں یہ آسان ترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر، بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنُهَا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی اہمیت جو ہے مومنین بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک عارف سے پوچھا گیا، ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم قبرستان جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ کہ وہاں پر قبرستان میں تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ بہت توجہ کیجیے گا، عارف سے پوچھا گیا، ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں قبرستان میں سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ اس نے کہا وہاں جو مردے آرام کر رہے ہیں ان کی زبان مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو زبان ہے مردوں کی، نہ یہ گالی دیتی ہے، نہ چغلخوری کرتی ہے، نہ غیبت کرتی ہے، نہ کوئی لغو بات کرتی ہے، اور نہ اس طرح کے کوئی الفاظ اپنی زبان پہ یہ مردے جاری کرتے ہیں۔ اس لیے بہترین چیز جو مجھے قبرستان میں لگی وہ مردوں کی زبان ہے۔ کیا پیارا انداز ہے نا۔ اس لیے اللہ نے بھی زبان کے سلسلے میں کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ دیکھو تم جب بھی کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو، زبان کو سنبھال کر چلو۔ ایک اور بھی روایت ملتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء و بدن کے تمام اعضاء جو ہیں، جو پارٹس آف باڈی ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں دیکھو سنبھال کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی گالی دے گا زبان سے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کیا ڈنڈے مارے جاتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو کام تو زبان کر رہی ہے، مار بیچارہ جسم انسانی کھا رہا ہے۔ اس لیے تمام اعضاء بدن کے کہتے ہیں کہ دیکھو سنبھال کے رہنا۔ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحریر اور ایک ہے تقریر،
یعنی کسی معلومات کو منتقل کرنے کے لیے انسان یا تحریر کا سہارا لیتا ہے، لکھنے کا یعنی قلم کا، پین کا، اور یا تقریر کا سہارا لیتا ہے۔ تحریر قلم کے ذریعے ہے، تقریر زبان کے ذریعے ہے، اور اللہ نے زبان کی بات آئی تو کہا قولوا قولا سدیدا، یا آواز دی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ منہ سے کوئی بات کہنے ہی نہیں پاتا ہے مگر اسے لکھنے کے لیے ایک نگہبان تیار رہتا ہے۔ یعنی زبان سے کچھ جاری ہوا اور فوراً جو ہے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اتنی اہم ہے یہ زبان۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قولوا قولا سدیدا، سنبھل کے بات کرو۔ تو تقریر کے لیے زبان، اس کے لیے بھی قرآن کی آیت موجود، اور تحریر کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو تم اس قلم سے لکھتے ہو۔ پروردگار نے قلم کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ مجھے قلم سے بے انتہا محبت ہے۔ انشاءاللہ ایک مستقل تقریر آپ کی خدمت میں قلم کے عنوان پر جلدی ہی پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔